السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طالبات امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ آج ہمارا اگلا سبق ہوگا سورہ البقرہ کا آیت نمبر 4 سے آن ورڈز ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی ترجمہ اور تجوید کے ساتھ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ چلیں جی شروع کریں میرے ساتھ۔ والذین، اب دیکھیں یہاں پہ ذال کے بعد یا آ رہا ہے، یہ بن رہا ہے یا مدہ، مطلب ذال کو ہم یا کے ساتھ کھینچ رہے ہیں، زیر کے ساتھ ذال کے نیچے زیر ہے، اور اس ذال کو سافٹ پڑے زبان کو باہر نکال کے ادا کریں، ہو جائے گا والذین، نون کو نہیں کھینچنا، یؤمنون، نون کو نہیں کھینچنا۔ دیکھیں نون کے بعد واو آ رہا ہے، بار بار آپ کو بتاتی ہوں کہ یا اور واو یہ دونوں آپ نے یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو تو کس طرح آواز بنتی ہے۔ پڑھ لیجئے والذین یؤمنون بما، یہ 3 الف کے برابر کھینچا ہم نے، چھوٹی مدہ ہے۔ آگے چلیں۔ انزیلا، یہ نون ساکن کا قاعدہ ہے، یہاں پہ اس کے آگے زا آ رہا ہے تو ہم اس نون ساکن کے اوپر، نون ساکن کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی آواز، ساکن جو ہے یہ جزم جو لگا ہوا ہے، اس جزم کی وجہ سے یہ جو نون ہے یہ ساکن ہو رہا ہے۔ ہر حرف جس کے اوپر جزم لگا ہوتا ہے وہ ساکن، یعنی کہ ہم اس کو چھپا ہوا پڑھتے ہیں۔ نن، یہ جو نن ہے یہ چھپا ہوا ہے اور اس کو ہولڈ کرنا 2 سیکنڈ کے لیے۔ انزیلا الیکا، یہ دیکھیں یا آ رہا ہے، الیکا جو ہم نے پڑھا لام کے بعد، دیکھ لیں اس یا کو، اور اس سے پہلے یا سے زبر آ رہا ہے لام کے اوپر تو یا لین بن رہا ہے، لئی، ٹھیک ہے، ہم لام کو نہیں کھینچ رہے، لا ایسے نہیں پڑھ رہے، تو یہ یہاں پہ یا لین بن رہا ہے۔ الیکا وما، 3 الف کے برابر کھینچا، میم کے آگے دیکھیں الف پہ مدہ ہے۔ آگے چلیں۔ انزیلا، پھر یہاں پہ نون ساکن کا قاعدہ ہے، آپ کو بار بار بتاتی ہوں، نون اور میم کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ انزیلا، یہاں پہ نون پہ آپ ہولڈ کریں گے، ناک میں رکھیں گے نون کو 2 سیکنڈ کے لیے۔ میں آپ کو پہلے بھی بھیجے تھے آپ کو اخفاء کے حروف، کہ اگر نون ساکن کے آگے اخفاء کے حروف آ جائیں تو ہم نے نون ساکن پر گننا ناک میں رکھنا ہے نون کو 2 سیکنڈ کے لیے۔ میں دوبارہ آپ کو بھیج دوں گی۔ آگے چلیں۔ انزلا من، پھر نون ساکن آیا کیونکہ اس کے بعد قاف آ رہا ہے، قلقلہ اخفاء کا حرف ہے۔ من قبلک، اب یہاں پہ آپ رکیں گے نا جیم پر، یہ دیکھیں چھوٹا سا بنا ہوا ہے، یہاں سٹاپ کریں گے نا تو ہم قبلی کا نہیں پڑھیں گے۔ یہ سب سے پہلے تو یہ گرین کلر کا دیکھ لیں با، اس پہ قلقلہ کریں، جھٹکے سے پڑھیں۔ قلقلہ کے حروف بھی بھیج دوں گی آپ کو۔ قبلک، قبلک، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں۔ وبالآخرۃ ہم، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے کہاں کھینچا، غور سے دیکھیں، یہ کھڑی زبر پہ کھینچا 1 الف کے برابر، اور ہم نے یو کو کھینچا، یہ دونوں یاد رکھنے ہیں، ان 2 کو ہم نے، اور یہ تیسرا آگے بھی ہے نو، ٹھیک ہے نا۔ وبالآخرۃ، را کو موٹا پڑھیں، وبالآخرۃ ہم، تی کو نہیں کھینچنا،
यू को खींचा, क़ीनून, नून को हमने जब स्टॉप किया तो हमने इसको साकिन कर दिया। दोबारा पढ़ लेते हैं, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ ताकि ये आपको पता चल जाए जो कायदे हैं। इंशाल्लाह ताला 1 महीने तक कोशिश करूँगी, हो सकेगा अगर आप लोग जल्दी इसको कवर कर जाते हैं तो फिर हम कम से कम भी हम 5-6 आयात 7 आयात आधा सफ़ा तो लाजमी होना चाहिए, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। इसको दोबारा पढ़ लेते हैं, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा, पढ़ लीजिए, उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, क़ाफ को मोटा पढ़ना है। आगे चलिए, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। चलें तर्जुमा कर लेते हैं। हमने कल आयत नंबर 3 तक का तर्जुमा किया था, आज हम अगला करेंगे, 4 से शुरू करेंगे। बहुत खूबसूरत अल्लाह का कलाम है, बहुत प्यारी अल्लाह की आवाज़ है और इसको हम पढ़ते हैं तर्जुमा। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, हमें क्या कहना चाहते हैं। जो किताब तुम पर नाजिल की गई है यानी कुरान, और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल की गई थीं उन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये पांचवी शर्त है कि आदमी इन तमाम किताबों को बरहक तस्लीम करे जो वही के ज़रिए से खुदा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे पहले के अंबिया पर मुख्तलिफ़ ज़मानों और मुल्कों में नाजिल की। ये शर्त की बिना पर कुरान की हिदायत का दरवाज़ा इन सब लोगों पर बंद है जो सिरे से इस ज़रूरत ही के कायल ना हो कि इंसान को खुदा की तरफ से हिदायत मिलनी चाहिए, ठीक है, या इस ज़रूरत के तो कायल हों मगर उसके लिए वही और रिसालत की तरफ रुजू करना गैर ज़रूरी समझते हों और ख़ुद कुछ नज़रियात कायम करके उन्हीं को खुदाई हिदायत करार दे बैठें, या आसमानी किताबों के भी कायल हों मगर सिर्फ़ उस किताब या उन किताबों पर ईमान लाएं जिन्हें उनके बाप दादा मानते चले आए हैं। रही इसी सरचश्मे से निकली हुई दूसरी हिदायत तो वो उनको कबूल करने से इनकार कर दें। ऐसे सब लोगों को अलग करके कुरान अपना चश्मा फैज़ सिर्फ़ उन लोगों के लिए खोलता है, गौर से सुनिएगा, कि कुरान पाक अपना चश्मा फैज़ सिर्फ़ उन लोगों के लिए खोलता है जो अपने आप को खुदाई हिदायत का मोहताज भी मानते हैं। यानी कि इंसान ये सोचे कि हम सिर्फ़ खुदाई हिदायत के मोहताज हैं, अल्लाह की हिदायत के मोहताज हैं, और ये भी तस्लीम करते हो कि खुदा की ये हिदायत हर इंसान के पास अलग अलग नहीं आती, बल्कि अंबिया और कुतुब आसमानी के ज़रिए से ही खल्क तक पहुँचती है, और फिर वो किसी नस्ली कौमी तासुब में भी मुब्तला ना हों बल्कि खालिस हक़ के परस्तार हों, ठीक है। इसलिए हक़ जहाँ जहाँ जिस शक्ल में भी आया है उसके आगे सर झुका दें। जहाँ भी इंसान को खुदा की तरफ से हक़ नज़र आए उस पे सर झुका दे, जो सरासर अल्लाह ही का पैगाम हो, ठीक है। इसमें बात की गई है कि हम मुसलमान हैं और हम अल्लाह की तमाम किताबों पर ईमान रखते हैं।
جو قرآن پاک سے پہلے جتنی بھی کتابیں اتری ہیں ہم ان پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن پاک جو آخری کتاب ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، ٹھیک ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پر قرآن پاک نازل ہوا، جو اللہ کی مکمل ہدایت ہے۔ یہ چھٹی اور آخری شرط ہے۔ آخرت ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق بہت سے عقائد کے مجموعے پر ہوتا ہے۔ غور سے سنیے گا، اس میں حسب ذیل عقائد شامل ہیں۔ عقائد یعنی کہ عقیدے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے، ٹھیک ہے، اپنے تمام اعمال کے لیے کس کے سامنے جواب دہ ہے؟ خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ دنیا کا موجودہ نظام ابدی نہیں ہے، مطلب یہ جو جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ ہمیشہ کا نہیں ہے، ختم ہو جائے گا، بلکہ ایک وقت پر جسے صرف خدا ہی جانتا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نمبر 3 یہ کہ اس عالم کے خاتمے کے بعد خدا ایک دوسرا عالم بنائے گا، ٹھیک ہے، ایک دوسرا عالم بنائے گا، اور اس میں پوری نوع انسانی کو جو ابتدائے آفرینش سے قیامت تک زمین پر پیدا ہوتی تھی بیک وقت دوبارہ پیدا کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے اور سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دے گا۔ نمبر 4 یہ ہے کہ خدا کے اس فیصلے کی روح سے جو لوگ نیک قرار پائیں گے وہ بہشت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ بد ٹھہریں گے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ نمبر 5 یہ کہ کامیابی و ناکامی کا اصلی معیار جو ہے موجودہ زندگی کی خوشحالی و بدحالی پر نہیں، مطلب اگر کوئی انسان خوشحال ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہے اللہ کی نظر میں، یا کوئی ناکام ہے یا برے حالات میں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں برا ہے یا ناکام ہے، بالکل اس پہ انحصار نہیں ہے، بلکہ در حقیقت کامیاب انسان وہ ہے جو خدا کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے، اور ناکام وہ ہے جو وہاں ناکام ہو، جو اگلے جہان ناکام ہو وہی ناکام ہے۔ عقائد کے اس مجموعے پر جن لوگوں کو یقین نہ ہو، یہ عقیدہ ہے ایک مسلمان کا، اگر کسی کو اس مجموعے پر جن لوگوں کو یقین نہ ہو وہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے، جن کو اس بات پہ ایمان ہی نہ ہو کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ کے ہاں جواب دینا ہے اپنے اعمال کا، تو پھر وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ان باتوں کا انکار تو درکنار اگر کسی کے دل میں ان کی طرف سے شک اور تذبذب بھی ہو، ٹھیک ہے نا، اگر کسی کے دل میں قرآن پاک کے بارے میں شک اور تذبذب بھی ہو، یا آخرت کے بارے میں شک یا تذبذب بھی ہو کسی بھی معاملے میں، تو وہ اس راستے پر نہیں چل سکتا جو انسانی زندگی کے لیے قرآن نے تجویز کیا ہے۔ And who believe in what has seen revealed to you, O Muhammad, and what was revealed before you, and of the hereafter they are certain in faith۔ آیت نمبر 5 کا ہے ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ Those are upon right guidance from their Lord, and it is those who are the successful۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔